اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 186 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 187 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ احل حلال کیا گیا، جائز کر دیا گیا، لکم کے لیے، کم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام لیلہ رات، الصیام روزہ، صوم کی جمع ہے صیام، رفث بے پردہ ہونا، رفث کہتے ہیں بے حجاب، میاں بیوی کا بے حجاب ہونا، الی نسائکم الی طرف، نسائن عورتوں، کم تمہاری عورتوں کی طرف، اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا، ہن مذکر کے لیے ہم ضمیر آتی ہے اور مؤنث کے لیے ہن ضمیر، لباس ہیں، لکم کے لیے، کم تمہارے لیے، ہن لباس لکم وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم اور انتم تم لباس ہو، لہن کے لیے، ہن ان کے لیے، علم جان لیا اللہ نے، علم اللہ نے جان لیا، انکم کے کم تم تھے، تختانون جمع کا صیغہ ہے خیانت کرتے، انفسکم اپنے آپ سے، اپنے تیے، فتاب پس تاب معاف کر دیا، علیکم اللہ پر، کم تم پر، تم کو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وعفا اور عفا درگزر کر کی، انکم ان سے، کم تم سے، فالآن پس الآن، اب باشروہن مباشرت کرو، ان سے ملو، وابتغوا اور ابتغوا تلاش کرو، طلب کرو، ما کتب ما جو کتب لکھ دیا، اللہ نے جو اللہ نے لکھ دیا، لکم کے لیے، کم تمہارے لیے، وقلو جمع کا صیغہ ہے اور کلو تم کھاؤ، واشربو اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، بیان ہو جائے، واضح ہو جائے، لکم کے لیے، کم تمہارے لیے، الخیط دھاری دھاگا، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، پتلا سا دھاگا، الخیط دھاری، الابیض سفید، من الخیط من سے، الخیط دھاری، الاسود سیاہ، ابیض کہتے ہیں عربی میں سفید کو، اسود کہتے ہیں سیاہ کو، من الفجر من سے، فجر سے، سفید دھاری سیاہ داری سے الگ ہو جائے، واضح ہو جائے فجر کے وقت، ثم پھر اتموا تم پورا کرو، مکمل کرو، تمام کرو، الصیام روزہ، الی اللیل طرف، لیل رات کی طرف، ولا اور لا نہیں، تباشروہن مباشرت کرو، ہن ان سے نہ ملو، وانتم اور انتم تم جبکہ تم، واو یہاں پر حالیہ ہے، اس حال میں کہ تم، جبکہ تم، عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، ان سے نہ ملو، فی المساجد اعتکاف کہاں کرنے والے ہو، مسجدوں میں، مسجد کی جمع ہے، تلک حدود اللہ، تلک یہ، حدود حد کی جمع ہے، حدیں اللہ کی، فلا پس لا نہیں، تقربو قریب جاؤ، ہاں ان کے، ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے حدود اللہ کی طرف، کذالک اسی طرح سے، یبین واضح کرتا ہے اللہ آیات ہی اپنے حکم، اپنی آیتیں، للناس کے لیے، الناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ ہم وہ، یتقون پرہیزگار ہو جائیں، تقوی اختیار کر لیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام جائز کر دیا گیا تمہارے لیے رات تک روزہ، رفث الی نسائکم تمہارے لیے رات کو روزہ، ٹھیک ہے، رفث الی نسائکم بے پردہ ہونا، راتوں کو بے پردہ ہونا اپنی عورتوں کی طرف، ایسے بنے گا، احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم جائز کر دیا گیا ہے تمہارے لیے بے پردہ ہونا اپنی عورتوں کی طرف رات تک، روزے میں،
ہن لباس لکم، ہن وہ لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے لباس ہو، علم اللہ انکم کنتم اللہ نے جان لیا کہ تم تھے تختانون انفسکم اپنے آپ سے خیانت کرتے ہوئے، فتاب علیکم پس تمہیں معاف کر دیا، وعفا عنکم اور تم سے درگزر کیا، فالآن باشروہن پس اب تم ان سے ملو، وابتغوا ما کتب اللہ اور طلب کرو جو اللہ نے لکھ دیا ہے، لکم تمہارے لیے، وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید دھاری سیاہ دھاری سے، من الفجر فجر کے وقت، فجر تک، فجر سے فجر جب طلوع ہوتی ہے تو ایک سیاہی ہوتی ہے اور سفیدی ہوتی ہے، تو جب تک سفیدی جو ہے وہ سیاہی سے الگ نہ ہو جائے، یہ فجر طلوع ہونے کی ایک نشانی ہے۔ ثم اتموا، جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں یا جن لوگوں نے جو ہے وہ کھلے میدانوں میں یا اس طرح سے کھلے گھروں میں رہتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ فجر کس طرح سے طلوع ہوتی ہے، وہ ایک پورا بلیک ہوتا ہے، سفیدی اور سیاہی ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد جب فجر طلوع ہونے لگتی ہے تو سفیدی جو ہے وہ سیاہی سے الگ ہونے لگتی ہے اور بالکل ایک لائن سی بن جاتی ہے، تو جب تک سفید دھاری جو ہے وہ سیاہ دھاری سے الگ نہ ہو جائے فجر طلوع نہیں ہوتی ہے، اور یہاں تک جو ہے یہ حد ہے۔ ثم اتموا الصیام، ثم پھر اتم الصیام تم روزے کو مکمل کرو الی اللیل رات تک، پھر تم رات تک یعنی مغرب تک، رات جو ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے تو رات تک روزے کو مکمل کرو، ولا تباشروہن اور تم ان سے نہ ملو، وانتم عاکفون اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو ان سے نہ ملو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها بس ان کے قریب مت جاؤ، کذالک یبین اللہ اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے آیاتہ ہی اپنی نشانیاں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں ہو جائیں۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ دیکھیے کہ ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ پچھلی کئی آیات سے حکم چل رہا تھا روزوں کے بارے میں، کہ روزوں کے بارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ مختلف طریقوں سے مختلف ادوار میں جو ہے وہ حکم چینج ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم پڑھ کر آئے کہ پہلے روزہ تب تک چلتا تھا یا روزہ تب سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا جب تک بندے کو نیند آ جائے، نیند آ گئی روزہ اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا، پھر یہ چیز جو ہے وہ ہٹا دی گئی، یہ والا جو ہے احل لکم لیلۃ الصیام کہ تم روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، رفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ والی آیت جو ہے یہاں سے حلال کر دیا گیا، جائز کر دیا گیا۔ اب روزے کا وقت جو ہے وہ فجر سے لے کر طلوع فجر سے لے کر مغرب تک، اب مغرب سے لے کر فجر تک کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو، یہ تھا حکم۔ ابتدائے اسلام میں جو ہے یہ حکم تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا،
اور اگر کوئی اس سے بھی پہلے سو گیا تو اس پر نیند آتے ہی حرام ہو گیا۔ اس میں صحابہ کو قدر مشقت ہوئی جس سے یہ رخصت کی آیتیں نازل ہوئیں اور آسانی کا حکم احکام مل گئے۔ رفث سے مراد یہاں پر جماع ہے، اور ابن عباس وغیرہ جو ہیں رحمہ اللہ یہ سارے سب بھی فرماتے ہیں کہ اس سے جماع ہی مراد ہے۔ رفث کہتے ہیں بے پردہ میاں بیوی کا آپس میں بے پردہ ہونا۔ لباس سے مراد سکون ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون ہے۔ ربیع بن انس لحاف کے معنی بیان کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اس قسم کے ہیں کہ انہیں ان راتوں میں بھی اجازت دی جاتی ہے۔ پہلی حدیث جو ہے وہ گزر چکی ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، جس میں بیان ہو چکا کہ جب یہ حکم تھا کہ افطار سے پہلے اگر کوئی سو جائے تو اب رات کو جاگ کر کھا پی نہیں سکتا، اب اسے یہ رات اور دوسرا دن گزار کر مغرب سے پہلے کھانا پینا حلال ہوگا۔ حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے، جواب ملا کچھ نہیں، میں جاتی ہوں اور کہیں سے لاتی ہوں۔ وہ تو گئیں اور یہاں ان کی آنکھ لگ گئی، جب آ کر دیکھا تو بڑا افسوس ہوا کہ اب یہ رات اور دوسرا دن بھوکے پیٹوں کیسے گزارے گا۔ چنانچہ جب آدھا دن ہوا تو حضرت قیس بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر ہوا، اس پر یہ آیت اتری، مسلمان بہت خوش ہوئے۔ اس آیت کے اترنے سے مسلمان بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ایک آسانی مل گئی۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رمضان بھر عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگوں سے کچھ ایسے قصور بھی ہو جایا کرتے تھے جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قصور کئی ایک حضرات سے ہو گیا تھا، جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کی تھی۔ پھر دربار نبوت میں شکایتیں ہوئیں اور یہ رحمت کی آیتیں اتریں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم سے تو ایسی امید نہ تھی، اسی وقت یہ آیت اتری۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت قیس نے عشاء کی نماز کے بعد نیند سے ہوشیار ہو کر کھا پی لیا تھا اور صبح حاضر ہو کر سرکار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا قصور بیان کیا تھا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے جب مباشرت کا ارادہ کیا تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ مجھے نیند آ گئی تھی، لیکن انہوں نے اسے بہانہ سمجھا۔ اس رات آپ دیر تک مجلس نبوی میں بیٹھے رہے تھے، حضرت عمر جو ہے دیر تک مجلس نبوی میں بیٹھے رہے تھے اور بہت رات گئے گھر پہنچے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسا ہی قصور ہو گیا تھا۔ ما کتب اللہ سے مراد اولاد ہے۔ اب یہ ما کتب سے یہاں آگے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل تفسیر کریں گے۔ تفسیر اچھی خاصی ہے، کل انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ کور کر لیا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ترجمہ بہت زیادہ ہے تو ترجمے پر تھوڑا سا دھیان دیجئے اور تفسیر سنا کیجئے۔ تفسیر سے جو ہے وہ آپ کو سبق سمجھ میں آئے گا، تفسیر سے واقعات سمجھ میں آئیں گے۔ تفسیر سننے سے اور سمجھنے سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ قرآن اٹھائیں گے آپ کو جو ہے وہ پورے واقعات آپ ایک طرح سے اس نبوی دور میں چلی جایا کریں گی۔ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس طرح سے کھول دے کہ ہم جب قرآن کھولنے بیٹھیں تو ایسے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے۔ جب ہم ان واقعات کے بارے میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ ایسا محسوس ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں چلے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اپنے آپ پر اس طرح سے طاری کر دیجئے، دیکھیے پھر علم کس طرح سے اندر میں گھر کر جاتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے پڑھنے میں، کتنا مزہ آتا ہے سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کے علم کا نور ہمارے اندر جاگزیں کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نور سے چلنے، دیکھنے، پکڑنے، سننے، ہر طرح کا کام، ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اس نور سے
پائے تکمیل تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے علم کے لیے، قرآن مجید کی خدمت کے لیے چن لے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔